شہر کا سب سے مصروف چوک، جہاں زندگی صرف دوڑتی نہیں بلکہ غریبوں کے خوابوں کو رونتی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ ہر چہرے پر جلدی اور ہر ہاتھ میں مادی حرص کا بوجھ تھا۔ اس ہجوم میں ایک بے جان سایہ بیٹھا تھا جس کا نام نور محمد تھا۔ 70 برس کی عمر، مگر اس کی روح پر وقت اور غربت نے سینکڑوں سالوں کے زخم لگا رکھے تھے۔ اس کا پٹا ہوا کرتا اور پاجامہ صرف ایک کپڑا نہیں تھا بلکہ ماضی کی عزت کا ایک کٹا پٹا کفن تھا۔ نور محمد کی زندگی کبھی چینی کی ڈلی کی طرح میٹھی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کا بہترین کاریگر تھا۔ اس کا ہنر صرف ہاتھ میں نہیں بلکہ اس کے روح میں بستا تھا۔ جب وہ لکڑی کو چھیلتا تو لکڑی کی خوشبو اس کے آنگن میں سکون بکھیر دیتی تھی۔ اس نے اپنی محنت کے پیسوں سے اپنی اکلوتی بیٹی زینب کے لیے ایک چھوٹا سا محل بنایا تھا جو مٹی کے دیواروں اور لکڑی کے چھت پر کھڑا تھا۔ اس کی بیوی فاطمہ جب ہنستی تھی تو اس سے محسوس ہوتا تھا جیسے آسمان پر عید کا چاند نکل آیا ہے۔ ان کی زندگی میں سادگی تھی مگر اطمینان کی دولت بے پناہ تھی۔ پھر وہ تاریک رات آئی۔ دریائے کنارے ہونے کی وجہ سے گاؤں کو شدید سیلاب نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نور محمد نے اپنی پوری طاقت سے زینب کو سینے سے لگایا اور زندگی بچانے کی کوشش کی۔ وہ زینب کو تو بچا لایا مگر سیلاب نے اس کا سب کچھ چھین لیا، سب سے بڑھ کر اس کی فاطمہ کو، جو بہتے ہوئے پانی میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ اور پیچھے نور محمد کے دل میں ایک نہ بھرنے والا خلا چھوڑ گئی۔ بیٹی کو لے کر نور محمد شہر پہنچا۔ شہر میں روشنی بہت تھی مگر اس کے لیے راستہ کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک کاریگر تھا مگر یہاں لوگوں کو ہاتھ سے بنے ہوئے سامان کی نہیں، مشین سے بنی ہوئی چیزوں کی قدر تھی۔ اس نے در در کی ٹھوکریں کھائی۔ بابا، یہاں مشین کا زمانہ ہے، لکڑی کے کھلونے کون خریدے گا؟ لوگوں نے تانے دیے۔ آپ کے عمر اب مزدوری کی نہیں، کسی درگاہ پر بیٹھ کر وظیفہ پڑھے۔ ٹھیکیداروں نے اسے حقارت سے لوٹا دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ بھوک سے زینب کا چہرہ موم کی طرح پگھل رہا ہے اور اس کے ہاتھوں کی رگیں باہر نکل آئی ہے تو باپ ہار گیا۔ اس نے زندگی کی سب سے بڑی شکست تسلیم کی۔ ایک ٹھٹر تھی شام، وہ شہر کے مصروف ترین چوک میں بیٹھا۔ اس نے اپنی عزت دار ماضی کو دفن کیا اور پہلی بار ہاتھ پھیلایا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کی نگاہیں زمین میں گری ہوئی تھی۔ یہ بھیک نہیں تھی، یہ باپ کی بے بسی کا اقرار تھا شہر کے سامنے۔ نور محمد بھیک نہیں مانگتا تھا، وہ صرف زینب کے ہاتھ کے آپریشن کے لیے رقم جمع کر رہا تھا۔ 6 سال پہلے شہر آتے ہوئے ایک حادثے میں زینب کا دایاں ہاتھ بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا اگر بروقت آپریشن نہ ہوا تو زینب ہمیشہ کے لیے معذور ہو جائے گی۔ وہ رقم ایک پہاڑ تھی۔ نور محمد نے اپنے لیے کبھی ایک کپ چائے تک نہیں پی۔ اس نے ہر پائی، ہر سکہ زینب کی صحت پر قربان کر دیا۔ اس کا کل اثاثہ اب ایک پٹی کا پرانا گھڑا تھا جسے وہ ہر رات سوتے وقت چھو کر قسم کھاتا، زینب تیرا ہاتھ ضرور ٹھیک ہوگا، تیرا بابا ہار نہیں مانے گا۔ بے حسی اور سکے کی قسمت۔ وہ سردیوں کی ایک شام تھی، سردی ہڈیوں تک پہنچ رہی تھی۔ نور محمد کے پاس اولنے کے لیے صرف ایک پٹا ہوا ٹھاٹ تھا۔ پاس ہی ایک بڑی چمکدار گاڑی آ کر رکی۔ اس میں ایک نوجوان جو شاید کسی بڑے گھر کا چشم و چراغ تھا اترا۔ اس نے نور محمد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی، تفریق تھی، جیسے کوئی چڑیا گھر کے پنجرے میں بیٹھے جانور کو دیکھ رہا ہو۔ او بوڑھے، یہ لے، دور ہو جا، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ تم لوگ صرف ہاتھ پھیلانا جانتے ہو، محنت کا نام نہیں لیتے، نوجوان نے تانا دیا۔ اس نے بے پرواہی سے ایک سکہ نکالا اور حقارت کے انداز میں نور محمد کو طرف پھینک لیا۔ وہ سکہ جو ایک چمکدار سونے کا سکہ تھا سیدھا نور محمد کے پاس رکھے مٹی کے گڑھے میں گرا، جہاں وہ دوسرے تانبے اور لوہے کی سکوں کے ساتھ جا ملا۔ نوجوان بغیر رکے اپنے موبائل پر بات کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ نور محمد کے دل میں ایک سوئی چبھی گئی۔ اسے بھیک قبول تھی مگر اپنی عزت کا ایک قتل قبول نہ تھا۔
اس نے سسکیاں روکی اور اپنے بوسیدہ ہاتھوں سے سڑک پر جھاڑو دینے شروع کر دی۔ وہ اس شوق کے گندگی صاف کر رہا تھا، مگر در حقیقت وہ سماج کی گندگی کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگلی صبح نور محمد نے روز کی طرح گڑھے کو اٹھایا۔ کوئی سے ایک باری اور غیر معمولی آواز محسوس ہوئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے گھڑے میں دیکھا۔ گھڑے کے اندر تانبے اور لوہے کے کچلے ہوئے سکوں کی درمیان سونے کا وہ سکہ جگمگا رہا تھا۔ یہ وہی سکہ تھا جو کل اس مغرور نوجوان نے پھینکا تھا، شاید غلطی سے یا پھر آسمان سے بھیجے گئے فرشتے کی حکمت سے۔ نور محمد کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ آنسو خوشی کے نہیں تھے، بلکہ اس مجبور زندگی پر خدا کے ایک رحم کے قطرے تھے۔ اس سکے کی قیمت اتنی تھی کہ زینب کا آپریشن آسانی سے ہو سکتا تھا۔ وہ دیوانہ وار بھاگا۔ اس نے گڑا تھوڑا سکہ نکالا اور تاتی تمام سکے اپنے چھوٹی سی چادر میں لپیٹ لیے۔ وہ اس دن باری نہیں تھا، وہ ایک باپ تھا جو اپنی بیٹی کی تقدیر بدلنے جا رہا تھا۔ 9 مہینے بعد چوک آج بھی ویسا ہی تھا، مگر اب یہاں صرف ایک بھکاری کم تھا۔ آج اسی جگہ پر ایک صاف ستھرے مگر سادہ لباس میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک چھوٹی میز پر لکڑی کے انتہائی نفیس اور دلکش کھلونے اور زیورات رکھے ہوئے تھے۔ اس کا نام نور محمد تھا اور اس کے پہلو میں ایک بیٹی زینب بیٹھی تھی۔ زینب آج خوش تھی۔ اس کے چہرے پر بچپن کی مسکراہٹ واپس آ چکی تھی۔ اس کا دایاں ہاتھ، جس پر آپریشن کے بعد ایک ہلکا سا نشان تھا، اب اپنے باپ کی مدد کر رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے برش سے لکڑی کے کھلونوں پر رنگ کر رہی تھی۔ ایک دن وہی نوجوان اپنی چمکتی ہوئی گاڑی میں وہاں سے گزرا۔ اس کی نگاہیں نور محمد پر پڑی۔ اسے فوراً پہچان ہو گئی۔ وہ گاڑی روک کر اترا۔ اسے یاد آیا کہ یہ تو وہی بھکاری تھا، مگر آج نور محمد کی چہرے پر درخواست نہیں تھی، اطمینان تھا۔ نوجوان شرمندہ ہوا اور نور محمد کے پاس آیا۔ اس نے میز پر رکھا ہوا لکڑی کا ایک خوبصورت اڑتا ہوا پرندہ اٹھایا۔ بابا، یہ کتنا خوبصورت ہے، کیا آپ نے بنایا ہے؟ نوجوان نے پہلے بار احترام سے پوچھا۔ نور محمد نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دھیمی پروقار مسکراہٹ تھی۔ ہاں بیٹا، یہ میں نے بنایا ہے۔ میں نے گمنامی میں بھی لکڑی کا کام نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کے علاج کے لیے بھیک مانگی تھی، اپنی آسائش کے لیے نہیں۔ نور محمد نے گہری باوقار انداز میں جواب دیا۔ نوجوان نے پوچھا، اس پرندے کی قیمت کیا ہے؟ نور محمد نے جواب دیا۔ پرندہ اٹھایا اور اسے نوجوان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کی قیمت یہ ہے بیٹا کہ جب تم کسی مجبور کو دیکھو تو اس پر تانا مت دو، اسے محنت کا موقع دو۔ اگر موقع نہ دے سکو تو کم از کم اس کی عزت کا قتل مت کرو۔ نوجوان نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اس نے پرندے کی قیمت سے کی کئی گنا زیادہ رقم نور محمد کے ہاتھ میں رکھ دی، اور اس بار اس نے رقم عزت سے دی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ بھیک مانگنے والا ہمیشہ چور نہیں ہوتا، وہ بس مظلوم ہوتا ہے جسے بے رحم سماج نے آخری کنارے پر دھکیل لیا ہے۔ نور محمد نے سر جھکایا اور لکڑی کے ایک نئے ٹکڑے پر ہتھیار نہیں امید تراشنا شروع کر دی۔ وہ اب صرف ایک کاریگر نہیں تھا، وہ وقار کی علامت تھا جس نے بے بسی کی تاریکی میں بھی ایمان اور ہنر کی شمع کو بجھنے نہیں دیا۔ مجھے امید ہے کہ اس کہانی میں موجود جذبات اور تفصیل نے آپ کے دل پر گہرا اثر چھوڑا ہوگا۔ دوستو، یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ میں ہوں خلیل جبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔